سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم وخر ميتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده كذا في الترغيب. وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن قدامة عن حذيفة رضي الله عنه فذكر نحوه وفي حديثه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه الشاب قام فاعتنقه وخر ميتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده والذي نفسي بيده لقد أعاذه الله منها من رجا شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه كذا في الكنز. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فخر مغشيا عليه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتى قل لا إله إلا الله فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه يا رسول الله أمن بيننا؟ فقال أوما سمعتم قوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي كذا في الترغيب. قول عمر وأبي بكر رضي الله عنهما في الخوف والرجاء. وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكى فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال كيف تجدك يا عمر؟ قال أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الرجاء والخوف في قلب مؤمن إلا أعطاه الله الرجاء وآمنه الخوف كذا في الكنز. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ألم تر أن الله ذكر آية الرخاء عند آية الشدة وآية الشدة عند آية الرخاء ليكون المؤمن راغبا راهبا لا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة كذا في الكنز. وقد تقدمت قصص خوف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خوف الخلفاء. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کو، انسان کے اندر جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ مجمع میں ہو، چاہے جہاں کہیں ہو، چاہے دوستوں کی محفل میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے راستے پر ہو، چاہے جہاں ہو، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی ہر جگہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہے گا۔ اور اللہ کا خوف یہ گناہوں سے روکتا ہے، اسی لیے زیادہ غالب اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے نا کہ آدمی کے لیے گویا کہ دو دل ہے، ایک دل میں اللہ کی رحمت، ایک دل میں اللہ کا خوف، اور دوسرے دل میں اللہ سے امید۔ اللہ سے امید بھی ویسی ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں میں غور کریں گے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بڑے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، جیسے ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے نا۔ اب اس میں کئی تاکیدیں جمع ہو گئی، جملہ اسمیہ تاکید پر دلالت کرتا ہے، انا ہے نا۔ اسی طریقے سے لشدید میں لام، یہ بھی تاکید پر دلالت کرتا ہے، شدید فعیل کا وزن ہے، مبالغے کا وزن ہے نا۔ کئی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ربک لبالمرصاد،
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گھات میں لگا ہوا ہے. جیسے کوئی شکاری پرندے کو پکڑنے جاتا ہے تو وہ کیسے اس کی گھات میں رہتا ہے، غلیل سے مارنا ہو، بندوق سے مارنا ہو، کسی چیز سے مارنا ہو، چڑیے وغیرہ کو یا جال میں پھنسانا ہو، تو کیسے اس کی گھات میں رہتا ہے. تو جیسے وہ اس کی گھات میں رہتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ بس یہ کہاں جا رہی ہے چڑیا، اس کو کیسے پکڑنا ہے، کس طریقے سے پکڑنا ہے، تو وہ بالکل اس کی نظر ایک دم وہیں پر رہتی ہے. تو ایسی اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے ہر فعل پر، ہر حرکت پر ہے، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل پر اللہ تعالیٰ کی پوری نظر ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوف، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری کسی غلطی کو پکڑ کر کہیں اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی نیکیوں کو ختم نہ کر دے اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، ہے نا. اسی تعلق سے یہاں پر مضمون ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتے تھے اور کتنا اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے تھے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگ جاتا، اور اس کی کیفیت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت گھر ہی میں رہنے لگ گیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگا لیا. اتنے میں اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کی لاش نیچے گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اپنے اس ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، اللہ کے خوف نے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہی حدیث منقول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے. جب اس نوجوان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ کھڑے ہو کر گلے لگ گیا، اور اسی میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، جہنم کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے پناہ دے دی ہے. جو آدمی کسی چیز کی امید کرتا ہے وہ اسے ڈھونڈا کرتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ آیت اپنے صحابہ کو سنائی. سنتے ہی ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل حرکت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان لا الہ الا اللہ پڑھو. اس نے کلمہ پڑھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اپنے آپ کو کس حال میں پا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل و کرم کی امید بھی لگائے ہوئے ہوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایمان والے کے دل میں ایمان اور خوف جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر